قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں، میں حضور کے پیچھے نماز میں تھا، سجدہ اتنا طویل ہو گیا کہ ہمیں لگا امر الہی آ گیا ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے، یا امر الہی کی وجہ سے حضور کا وصال ہو گیا، یا پھر یوں ہوا ہے کہ امر الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں تھوڑا سر کو اٹھا کے دیکھا تو کیا منظر دیکھتا ہوں، حسین ابن علی حضور کے پشت پہ آ کر بیٹھے ہیں اور میرے آقا سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ خیر سلام تیرا، میں تو سارا منظر دیکھ لیا تھا۔ جو لوگ میرے ساتھ نماز میں تھے انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، حضور ہمیں یہ لگا کہ جیسا آپ پر امر الہی آ گیا ہے یا آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا، میری پشت پہ میرا شہزادہ بیٹھا تھا۔ اللہ اکبر، حضور حسین کے لیے سجدے کو طول دے رہی ہیں۔ اگر آج سجدے کو طول دیا ہے تو کل پھر ایک لمبا سجدہ حسین نے بھی کیا ہے اور اس سجدے کا لاج رکھ لی۔ آپ جانتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کا سر دستے قاتل نے جب کاٹا ہے تو سر کہاں تھا؟ اس وقت سر سجدے میں جھکا تھا۔ نبی رحمت عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں، کسی نے آ کر کہا فلاں شخص فلاں آدمی حج کے لیے آ رہا تھا، اس کی زبان پر اللہم لبیک کے ترانے تھے، وہ صدائیں بلند کیا ہوا تھا۔ حضور وہ اونٹ سے گرا اور اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، واقعی اس کا موت ہو چکا ہے، حضور کیا حکم ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ احرام میں ہی کفن دی جائے، جنازہ پڑھو اور تدفین کرو۔ آقا نے ارشاد فرمایا یہ شخص جب اپنے قبر سے اٹھے گا تو قیامت کے دن اس کی زبان پہ اللہم لبیک کے صدائیں ہوں گی، یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے قبر سے اٹھے گا۔ چونکہ انسان دنیا سے جس حالت میں جاتا ہے اسی حالت میں اپنے قبروں سے اٹھے گا۔ آقا کا فرمان آپ سامنے رکھیں اور میری الفاظ پہ غور کیجئے گا۔ حسین ابن علی کا سر قاتل نے اس وقت کاٹا ہے، تنے نور سے اس وقت جدا کیا ہے جب سر سجدے میں جھکا تھا، اور قبروں سے اٹھائے جائیں گے، حسین ابن علی کا سر سجدے سے اٹھایا جائے گا۔ حسین تو آج بھی سجدے میں، اتنا طویل سجدہ کیا کہ کسی اور نے نہیں کیا۔ آپ کو وہ منظر بھی یاد ہوگا جب فرشتوں نے کہا تھا مالک تو حضرت انسان کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہے، تیری تسبیح تو ہم بولتے ہیں، سجدے تو ہم کرتے ہیں، قیام و رکوع تو ہم کرتے ہیں، یہ انسان تو دھنگا مستی، سرکشی، ظلم و ستم، قتل و غارت کرے گا اور تو اس کو اپنا نائب بنا رہا ہے۔ تو جواب آیا تھا انی عالم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تمہاری نظر اس عناصر اربع پہ ہے، اس کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے تم اپنی نگاہوں کو وہاں جمائے ہوئے ہو۔ آگ، ہوا، مٹی، پانی، ان چاروں کا مجموعہ فساد نہیں کرے گا تو اور کیا ہوگا، شر نہیں کرے گا تو اور کیا ہوگا، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ اس عناصر اربع پہ اگر محمد عربی کا لعاب مل جائے تو پھر حسین بنتا ہے۔ اور تم کہتے تھے رکوع تو ہم کرتے ہیں، سجدے تو ہم کرتے ہیں۔ کربلا کے دن رب نے فرشتوں سے کہا ہوگا ذرا جھانک کے تو حسین کے سجدے کی باقی اداؤں کو دیکھو، اتنا خوبصورت، انوکھی اور البیلی داستہ رقم کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ سجدے کے یہ بھی ادا ہوتے ہیں، سجدہ کا یہ بھی رنگ ہوتا ہے۔ اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے سجدہ کیا پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔